ہمارے پاس یہ اعلامیہ موجود ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کا یہ آپ کا اعلامیہ اعلامیہ ہے۔ اس اعلامیے میں جو 8 نمبر فیصلہ ہے وہ یہ ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ مرکزی مجلس عمومی مرکزی جنرل کونسل کی، یہ پوری میڈیا والوں کے پاس ہے، سوشل میڈیا پر بھی ہے۔ اجلاس نے اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے اور باقاعدہ کسی سیاسی اتحاد میں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، کسی سیاسی اتحاد میں بغیر نام لیتے ہوئے۔ لیکن آگے کیا کہا ہے؟ مشترکہ امور پر مختلف مذہبی سیاسی جماعتوں سے اور پارلیمانی پوزیشن جماعتوں سے حکمت عملی وقتاً فوقتاً جب نوبت آئے گی مشاورت کی تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اس کی اجازت سے اس ادارے کی فیصلے کی روشنی میں پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ بنیادی فیصلے ہیں جو جمعیت علماء اسلام نے کیے ہیں، لیکن رابطے کے لیے دروازے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور جماعت، دروازے جمعیت علماء اسلام کے کھلے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دروازہ بند ہے، یہ دروازہ نہیں ہے بند، مشترکات ہے، مختلف قسم کی ایسے نکتے ہیں جس پر ہم سب متفق ہیں، اس پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بھی سکتے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں عارضی طور پر، لیکن مستقل طور پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ جمعیت علماء اسلام اپنے پلیٹ فارم سے سیاسی جدوجہد جاری رکھے گی، کسی قسم کی اتحاد کا، خواہ حکومت اتحاد ہو یا اپوزیشن اتحاد ہو، اس کا ایسا نہیں ملے گا۔ اچھا، عام طور پہ مولانا صاحب بھی جنرل کونسل کے اجلاس سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں دیتے پارٹی میں، آپ کا ایسا نظم و ضبط ہے، تو بلوچستان میں جو قانون سازی ہوئی ہے مدنیات کے بل کی، وہاں اراکین نے کیسے اس کو ووٹ ڈال دیا؟ دیکھیے وہ تو میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی مختلف ٹاک شوز میں، اس میں بھی ہمارے مرکزی جنرل کونسل نے فیصلہ کیا ہے جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، اس میں یکسر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل کونسل نے مولانا صاحب نے اعلان کرتے ہوئے اتفاق سے اس بل کو مسترد کیا، خواہ خیبر پختونخوا میں ہوں یا بلوچستان۔ کیوں؟ مائنز اینڈ منرلز بل یا بلوچستان کی وسائل یا معدنیات یا ذخائر آئین کی روح سے یہ بلوچستان کی ملکیت ہے، بلوچستان کی حکومت کی اجازت کے بغیر آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آئل اینڈ گیس یہ 50-50 ہے، تو جب آئین کا تقاضا بھی ہے، 18ویں ترمیم کا تقاضا بھی ہے اور صوبائی خود مختاری کا تقاضا بھی ہے، اور آپ ایک سادہ اور سمپل سا قانون جس کے ذریعے آپ آئین کو وائلیٹ کرتے ہیں، 18ویں ترمیم کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس قانون کو مانتے نہیں۔ اگر ہمارے اراکین نے جو وہاں ایم پی ایز ہے انہوں نے شعوری یا غیر شعوری طور پر جو کچھ کیا ووٹ سے یا سپورٹ سے، اس کے حوالے سے جنرل کونسل نے JUI کا فیصلہ کیا کہ شوکاز جاری کیا جائے گا، اس کے جواب طلبی ہوگی، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی۔